بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور اپنی خاص رحمت فرمائے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو، آپ کی اولاد پر، آپ کے بزرگوں پر اور آپ پر، آپ کے رشتہ داروں پر، آپ کے ہمسایوں پر اور آپ کے عزیز و اقارب پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جب بھی کوئی خبر سنائے وہ ہمیشہ خوشی کی خبر ہو، تاکہ آپ خود بھی خوش رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں بھی خوش رکھیں۔ مایوسی ایک گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہم اپنے آپ سے پتہ نہیں ایسے جملے بول جاتے ہیں اور ایسی چیزیں اللہ کے نام پر ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں اگر اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو شاید ہم زندہ رہنے کے بھی قابل نہ رہیں، ہم نظر ملانے کے بھی قابل نہ رہیں، ہم اللہ کے سامنے شاید معافی مانگتے ہوئے بھی اتنے گھبرا جائیں، اتنے گڑ گڑا جائیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اپنی دولت سے، اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے، اپنی شفقت سے وہ اتنا نوازتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اگر غور کریں اور غور و فکر کریں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کیا وہ آپ نے مانگی ہیں؟ اللہ سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے؟ نہیں، اس نے بغیر مانگے آپ کو نوازا ہے، اور اتنا نوازا ہے کہ آپ اس کا حساب نہیں دے سکتے، آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ہماری جو خواہشات ہیں اس کو بھی پورا کیا، اپنے وقت پر پورا کیا، اس کو کبھی وقت سے پہلے نہیں دیا جس کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیشہ اسی وقت دیا جب ہمیں اس کی ضرورت ہوئی۔ اگر آپ غور کریں تو ہم نے اپنی زندگی میں چند چیزوں کی خواہشات پہ اپنی پوری زندگی کا ایک دار و مدار کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر اس کو میں گننے لگ جاؤں تو انگلیوں پہ ہم گن سکتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشات ہیں۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، امیر ہو جاؤں، دنیا میں سفر کروں، باہر ملک شفٹ ہو جاؤں، اور کچھ 2-4 اور ہوں گی، ہر ایک کی اپنی ہوں گی، یہی 10-12 خواہشیں۔ اور آپ یہ غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جو ہم نے مانگی نہیں ہے۔ ہمیں ماں باپ سے، بہن بھائی سے، رشتوں سے، صحت سے، اولاد سے، گھر سے، دولت سے، عزت سے، پتہ نہیں کس چیز سے۔ اور اگر ہم اپنے گھر کا ہی خالی جائزہ لیں تو ہمارے گھر کے اندر ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں جن سے ہم خود بھی واقف نہیں ہیں۔ صرف ہمارے اندر ایک حبس ہے، ایک پیاس ہے، ایک گھٹن ہے کہ بس ملتا جائے، ہم جمع کرتے رہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم خرچ بھی کریں، اپنے ارد گرد غریب لوگوں پر بھی خرچ کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے لے کر دے دیں، کسی کو جوتا لے کے دے دیں۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، کسی کے پاس تن پہ پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، سردی آ رہی ہے، کسی کے پاس جرابیں نہیں ہیں، کسی کے پاس سویٹر نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب یہ میں باتیں سنتا ہوں کہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے مر گئے، لٹ گئے۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، کبھی آپ کو اللہ نے بھوکا سلایا ہے؟ نہیں۔ جواب بھی یہی آتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا آپ نے کسی کو کھانا کھلایا ہے؟ اس نیت سے کہ جس طرح میں ایک خواہش کر کے اور اپنی پسند کی ڈش کھاتا ہوں، آج میں کسی کو
اپنی پسند کا بہترین کھانا کھلاؤں. بہت تکلیف ہوتی ہے کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے، دل پر ہاتھ پڑ جاتا ہے، کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، جیب کو تالا لگ جاتا ہے، خیالوں کو قفل ڈال جاتا ہے، بندہ بھاگ جاتا ہے. اور اللہ اگر وہ اپنا بندہ بھیج بھی دیتا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دو، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دے، تو ہم اسے دھتکار دیتے ہیں. خدا را اپنی طرف دیکھیں بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص خیال کرے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں کرنی بھی ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو فوراً ملے. آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ایرس کی. ایرس آتشی برج ہے، حمل اسے اردو میں کہتے ہیں. راہو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی کثرت سے کھانے کی عادت آپ کے لیے پریشان کن ثابت ہوگی. اس کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اچھا مشغلہ ضرور ہے، لیکن آپ کی صحت خراب ہوتی ہوئی جا رہی ہے. اپنی طرف بہت توجہ کریں. میں پچھلے ہفتے بھی آپ سے کہا تھا کہ کھانے پینے پہ بہت احتیاط کریں. اسی طرح آپ کو اس ہفتے بھی اپنی خوراک کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. اپنی کیلریز کو کنٹرول کرنا ہوگا، چکنائی والی چیزوں سے گریز کرنا ہوگا. باہر کے کھانوں سے کوشش کریں کہ پرہیز کریں تاکہ آپ کا معدہ ٹھیک رہے، آپ کا گلا ٹھیک رہے، آپ کا سر درد ٹھیک رہے، اور آپ کے دوسرے مسائل زیادہ پیدا نہ ہوں جس سے آپ کو نقصان ہو. مشتری کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کی سرمایہ کاری میں ایک اچھا قدم ثابت ہوگا. لیکن اس لیے اگر آپ نئی گاڑی، مکان یا کوئی چیز خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو کسی بزرگ سے مناسبت مشورہ لے لینا چاہیے. اپنے بڑوں سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے تاکہ آپ جو بھی سرمایہ کاری کریں یا جو بھی چیز خریدیں وہ اعتماد کے ساتھ خرید سکیں. اس ہفتے گھر والوں کے ساتھ آپ کی ایک اچھی گیدرنگ رہے گی، اچھی گپ شپ رہے گی، خاندان کے اکٹھے ہونے کا بھی امکان ہے، اور آپ کو سکون بھی ملے گا، خوش گپیاں بھی ہوں گی اور آپ خوش بھی رہیں گے. ایرس اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کے پیاروں کے ساتھ تحفے طوائف بھی تبدیل ہوں گے، لین دین بھی ہوگا. آپ کے کاروبار میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور اپنے کاموں کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے جو آپ پلان کر رہے ہیں اس کو اچھی سوچ کے ساتھ جوڑیں اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس کا شروع کریں. انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کو بہتر نتائج دے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ کو نامکمل اور زیر التوا جو سستی کے باعث آپ نے کام چھوڑے ہوئے وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اگر جو آپ نے چیزیں بیچنے کے لیے لگائی ہوئی ہیں تو ان کو سیل کر دیں. اگر آپ سے صبر نہیں ہو رہا تو اس کو لٹکائیں مت، وہ آپ کو اور نقصان دے گی. لین دین کے معاملے میں کوشش کریں کہ جو پیسے دینے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیمنٹیں ریلیز کرنی ہیں، ان کو ریلیز کریں، اور لینے والے پیسوں کا آپ ان کے ساتھ اپنا اقرار کریں کہ بھائی ہمیں ہمارے پیسے واپس کریں، اور اس پہ احتجاج بھی ریکارڈ کریں. اس سے آپ کے اندر ایک انرجی بھی آئے گی اور اپنے پیسے ملنے کے حالات بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی آپ کا جو کیریئر ہے وہ جو سست چل رہا تھا اس کا بہتر امکانات پیدا ہو رہے ہیں. اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ باہر کے مختلف تعلیمی اداروں میں اپنے رابطے مکمل کریں، اس کو سرچ کریں، آپ کو داخلہ مل جائے گا اور آپ بہتر پوزیشن کی طرف چلے جائیں گے. تاہم اس ہفتے کے دوران قسمت آپ کا
ساتھ دے گی تاکہ آپ جو بھی مضمون پڑھیں گے اسے یاد کرنے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ رشتوں کے معاملے میں ایرس بہت لکی رہے گا۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ الجھن کا شکار، غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت احتیاط کرنی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اس وقت جو مشتری کی جو ڈرائیو ہے وہ کیونکہ پہلے گھر میں ہے، اس کی وجہ سے آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، آپ کے اندر ایک ایگریشن بھی آ سکتی ہے جس سے رشتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہت احتیاط کرنی ہے۔ صدقات میں آپ نے کالے ماش، گوشت غریب کو کھانا کھلائیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 200 بار کا ورد کریں اور دعا کریں۔ آپ کا لکی پتھر جو ہے وہ یاقوت، مرجان اور فیروزہ ہے۔ اس کی آپ انگوٹھی پہنیں، آپ کو بہت پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ آپ نیگیٹیو انرجی سے بچیں گے، نظر بد سے بچیں گے اور حاصل لوگوں سے بھی آپ کو پروٹیکشن ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب ٹورس کی۔ سور اس کو اردو میں کہتے ہیں، خاکی برج ہے اور مشتری کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس عرصے کے دوران اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ورزش، واک اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ تھوڑے سے ایکٹیو ہو سکیں۔ ٹورس کیونکہ اس وقت کئی سیاروں کے بروج کے سازگار حرکت آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کے لیے مجبور کرے گی اور آپ نے توجہ کرنی ہے اپنی طرف، اس لیے کہ اس سے اچھا اور مناسب فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ اس ہفتے آپ کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ آپ کو پیسوں سے متعلق بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دوران آپ پیسے بھی جمع نہیں کر پائیں گے جس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیتو کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کچھ قریبی لوگ آپ کی ذاتی زندگی میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں، لہذا آپ بہت احتیاط کریے گا۔ اس معاملے میں خاص طور پہ گھر میں رہتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، بے وجہ نہ بولیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زبان کی وجہ سے خراب ہو جائیں۔ اس معاملے میں خاص طور پر گھر میں رہتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ سوچے سمجھے بغیر بولنا آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران آپ کی ٹورس کے نشان کے جو باشندے ہیں ان کو پیشے کے لحاظ سے بہترین نتائج حاصل ہونے کا امکان ہے، جیسے کہ مالیاتی اضافہ یا کام کی جگہ پر ترقی یا نوکری میں آپ کے لیے ترقی کا راستہ بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کا ڈسپلن اور محنت سے ہر سفارتی حکمت عملی کو بروئے کار لا کر یہ سب فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے سر انجام دیں جس کی وجہ سے آپ کو اور شاباشی مل سکتی ہے۔ اس ہفتے ٹورس طلبہ اور طلبات کے لیے کئی ممکنہ کامیابیوں کے اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ دوران پڑھائی انتہائی سازگار ہونے والا ہے اور آپ کو بے پناہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے صحیح سے مل سکے گی۔ ٹورس کے رشتوں کے معاملات میں جو رکاوٹیں تھیں وہ آپ کی اپنی زبان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو بہت ہمبل طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ گھریلو لڑائی اور ناچاکی کی وجہ سے جو گھر میں چیخ چیخ اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ٹورس کو بہت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں میں شیئر نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رشتوں کے معاملات میں آپ کو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جلد بازی سے آپ کا بنے ہوئے رشتے خراب ہو سکتے ہیں۔ صدقہ
صدقات جو ہیں وہ منگل کے روز گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں اور ہفتے والے دن کالے ماش کا صدقہ لازمی دیں۔ یا فتح یا رضا کو 797 بار ہر نماز کے بعد ورد کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ لکی پتھر آپ کا یاقوت، سرخ مرجان اور سرخ حقیق یہ پہنیں، اس سے آپ کو ایک پازیٹیو انرجی ملے گی، مالی فائدہ ہوگا، نیگیٹو انرجی رکے گی، نظر بد حاسد لوگوں سے آپ کو بچت ہوگی، پروٹیکشن ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب جوزہ کی۔ جمنائے یہ ہوائی برج ہے، زول کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے صحت کے لحاظ سے مناسب اور خاصا اچھا وقت رہے گا۔ یہ آپ کی صحت کو مضبوط کرے گا۔ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بہت خیال رکھیں، جس سے خاندان میں بھی آپ کی عزت بڑھنے کا امکان ہے۔ وقتی طور آپ کے ذہنی الجھنیں بڑھ جائیں گی، جس کو آپ نے بہت آسان طریقے سے اور احسن طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھا رہے گا، لیکن آپ کے اوپر کچھ گھریلو پریشانیاں اور ٹینشن ہونے کی وجہ سے آپ اپنا ٹیمپو لوز نہیں کرنا۔ اپنے شریک کے حیات کے ساتھ، اور اگر جوزہ خاتون ہے تو اس کو اپنے میاں کے ساتھ بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ تعلقات کو مینٹین رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ غصے میں اور میاں بھی غصے میں آنے کی وجہ سے آپ دونوں کی لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ اس ہفتے کچھ اہم مالیاتی منصوبوں پر عمل درآمد ہوگا، جس سے آپ کو اچھا مالی نفع بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ کو اپنے پیسے بچانے میں بڑی مدد ملے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ اس میں سے کچھ اپنے مستقبل کے لیے اپنے بینک میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کے مقاصد کے لیے ان سے اپنے گھر والوں سے ملنے کا یا ملانے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا بہتر نہیں ثابت ہوگا۔ تھوڑا سا رک جائیں، اگلے ہفتے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا رہے گا۔ اگر آپ نے اس ہفتے اس رشتے کے حوالے سے میٹنگ کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ جاری سیاروں کے یوگس کے مطابق آپ کے فیصلے کو جاری رکھنا متنازع بنا سکتا ہے، اور اس کا آپ کو نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آپ کو ان کی حمایت سے محروم کر دے گا۔ جوزہ کے خود ساختہ تاجر اس ہفتے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس سے آپ کو معاشرے میں شہرت اور خاندان میں عزت ملے گی۔ اس سے انہیں خود کو بہتر کارکردگی دکھانے کی ترغیب دینے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے ضرورت سے زیادہ کھیلنا آپ کے بچوں کی تعلیم کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر ناراض ہوتے نظر آئیں گے۔ اس سے خاندانی سکون کو نقصان پہنچنے کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں جوزہ جو ہے وہ بہت لکی رہے گا۔ اگر وہ باہر کے سفر کے لیے اور باہر کی یونیورسٹی اور اس کے لیے کوئی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بہت لکی ٹائم ہے، اور وہ سرچ کرے، اس کو داخلہ مل جائے گا۔ رشتوں کے معاملے میں جوزہ جو ہے وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہے، رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے آگے رشتوں کی معاملات بہتر پوزیشن میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صدقات میں جوزہ جو ہے جمعے کے دن پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت 33 بار اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ لکی پتھر جو ہیں اس کے سفید پکھراج، در نجف، سفید موتی اور سفید مرجان، اس کی انگوٹھی پہن لیں، بہت فائدہ ہوگا، مالی فائدہ ہوگا، اور حاسد اور نظر بد وغیرہ سے بہت بچت ہوگی، جس سے اس کے لیے آپ کے رکاوٹیں ختم ہوگی اور مالی فائدہ بہت ہوگا۔
اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی۔ میزان پانی کا برج ہے، کیتو کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے ایک اچھے نتائج دے گا، صحت مند رہیں گے اور بہت حشاش بشاش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، اگرچہ ہلکے مسائل آئیں گے اور جائیں گے، موسمی بخار، گلا خراب اور اس طرح کی بیماریوں کا اثر ہو سکتا ہے، اور جسمانی طور پر آپ پہلے سے زیادہ صحت مند ہوں گے۔ اس ہفتے کسی قریبی رشتہ دار سے ملنے سے آپ کی مالی صورتحال پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ آپ سے کسی مالی امداد کا تقاضا کرے۔ یہ ہفتہ آپ کی خاندانی زندگی میں بھی سکون لائے گا، تاکہ یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کھو جائے جس کی وجہ سے گھر کے افراد آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ابتدا میں بھی احتیاط کے طور پر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے گھر کو نقصان پہنچے۔ چیزوں کے لیے منصوبہ بندی کے مطابق چلنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا، اور آپ کو اس ہفتے بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی سوچ کو بدلیں اور موقع کی مناسبت سے اپنے فیصلے کریں، ضد اور ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس ہفتے بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ کیریئر میں کسی قسم کے تعاون کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لہذا شروع سے ہی آپ کو اپنی توقعات پر قابو رکھتے ہوئے اپنے ساتھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کینسر کے کچھ طلباء کو اس ہفتے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے، تاہم اس کے لیے ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ محنت کے ساتھ ساتھ درست سمت میں کام کریں اور شروع سے ہی اپنی کوششوں کو تیز کریں۔ اس دوران کسی کی طرف سے فراہم کردہ صحیح رہنمائی آپ کے لیے ایک بہتر آپشن ہو سکتی ہے۔ کینسر کے رشتوں کے معاملات بہت اچھی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور مشکلات کے بھی دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ مشکلات ختم ہو رہی ہیں۔ وہ مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ اسی جملے پہ کہا کہ سر مشکلات کے دروازے کھل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات ختم ہو رہی ہیں اور خوشی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اب کریکشن ہو گئی ہے۔ اور رشتوں میں بھی آپ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں اور معاملات کو حل کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ صدقات میں کالے ماش کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں اور غریب کو کھانا کھلائیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کریں صبح شام اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ لکی پتھر ہے آپ کا نیلم، زمرد، مرجان اور یاقوت، اس کی انگوٹھی پہن لیں، یہ آپ کو بہت فائدہ، مالی فائدہ بھی دے گا اور آپ کی روحانی جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی ختم کرے گا اور آپ کو روحانی کامیابیاں بھی ملے گی، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسد کی۔ یہ لیو ہے، آتشی برج ہے۔ اس ہفتے زیادہ تر بزرگوں کو جو ہے احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہیں، بصورت دیگر جوڑوں کے درد، کمر کا درد وغیرہ جیسے مسائل میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، جس پر انہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ سردی کے موسم کو چینج ہوتے ہوئے اس ہفتے آپ کے گھٹنوں میں اور کمر میں اور پاؤں میں درد بڑھ سکتا ہے۔ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی موسمی بخار یا ایسی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ دن بیڈ ریسٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ باہر بھی جا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، اس سے آپ کو پیسے سے متعلق بڑے فیصلے لینے میں کسی حد تک کامیاب ہونے میں مدد ملے گی، کیونکہ آپ پچھلے ہفتے اپنے خاندان کے کافی وقت نہیں دے سکے، اس لیے آپ اس ہفتے اس خلا کو پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ اپنا وقت گھر کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں۔ مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے
اس ہفتے کے دوران آپ اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے. بہت ساری ڈیلز ہوں گی، آفرز آئیں گی اور آپ کو محنت کرنی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی کینسر میں سازگار سیاروں کی موجودگی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام کی جگہ پر محنت، مشقت اور زیادہ نتیجہ خیز کارآمد ثابت ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو سینئر مینجمنٹ سے تعریف بھی ملے گی اور شاباشی بھی ملے گی. اس ہفتے تعلیم کے میدان میں پہلے سے کئی گنا محنت سے آپ بہترین نتائج حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور ان باہر جانے کا لیے سوچ رہے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا اور پرفیکٹ ٹائم ہے، کیونکہ اس سمت میں آپ کو سازگار نتائج ملیں گے. مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے میں طلباء کو چیزوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی محنت جاری رکھنی ہوگی. لیو کے جو رشتوں کے معاملات ہیں اس میں بہت بہتری آ چکی ہے، اور جو رشتوں کی بات چل رہی ہے اس کو جلد بازی میں خراب نہ کریں، اپنے بڑوں کو اس میں انوالو کریں اور وہ بہتر ہوگا. اپنی ضد کو ختم کریں. ضد سے آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ہمبل پوزیشن پہ لائیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. صدقات میں کالے ماش کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں اور غریب کو کھانا کھلائیں. سورہ رحمان کی تلاوت کریں صبح شام روزانہ. لکی پتھر آپ کا ہے زمور، نیلم، مرجان اور یاقوت. اس کی آپ انگوٹھی پہنیں، آپ کو روحانی ترقی ملے گی، مالی فائدہ ہوگا، حاسد لوگوں سے جان چھوٹے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو نظر بد اور نیگیٹو چیزوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے. اب ہم بات کریں گے جناب ورگو کی. سملہ خاکی برج ہے. اس وقت آپ اپنے خاندان کے کسی فرد کی گرتی ہوئی صحت میں بہتری دیکھیں گے. جو پہلے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ورگو جو ہے وہ کچھ بزرگ یا کوئی گھر کے کچھ افراد جو ہیں یا کوئی فرد جو ہے وہ اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس ہفتے وہ بہتر نظر آ رہا ہے، جو ذہنی تناؤ سے نجات کا اشارہ دے گا. ایسے میں خود کو صحت مند رکھنے کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور ان کے ساتھ باقاعدگی سے ورزش، واک اور یوگا کی مشق کریں. اس ہفتے آپ کو کئی ذرائع سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مشتری کی علامت کے اعتبار سے نامے گھر میں رکھا جانے کی وجہ سے اس ہفتے کے آغاز میں آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی مالی زندگی کے لیے اچھی منصوبہ بندی کریں. اچھی پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے پیسے کو کافی حد تک بچانے کے ساتھ ساتھ جمع بھی کر سکتے ہیں اور کاروبار میں کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو بھی تازہ کرنے میں آپ کو اس ہفتے خاصی کامیابی مل سکے گی. اس کے علاوہ گھریلو معاملات اور طویل عرصے سے زیر التوا گھریلو کاموں کی تکمیل کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا. زول کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس پورے ہفتے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام کی طرف سے بھرپور پذیرائی اور تعاون حاصل ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے دوروں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ذائچے میں بہت سے مبارک سیاروں کا اثر آپ کی دلچسپی میں نظر آ رہے ہیں. آپ کے ماضی میں تمام محنت، آپ کی پچھلی جو محنت کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی کوششوں کا میٹھا پھل ملنے کا موقع مل رہا ہے، اور دوسروں کی طرف سے آپ کو عزت افزائی ہوگی. اس دوران خاندان میں عزت و تکریم حاصل کرنے کے علاوہ اساتذہ کی طرف سے بھی آپ کو بہت زیادہ شاباشی ملے گی. تاہم انا کو اپنے سر میں نہ آنے دیں، ورنہ آپ کی کامیابی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی. صدقات میں آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہیں اس پہ میں رشتوں کے حوالے سے ایک چیز ورگو کو بتا دوں
کہ صدقات آپ ضرور دیں، کیونکہ ورگو جو ہے وہ اپنے صدقات جو ہیں وہ روک لیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اور کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو تو اس کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں، آپ کے دوست آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں وہی آپ کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ کے رشتے کمزور پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل پوزیشن پہ لائیں، اور آپ اپنے اندر یہ دیکھیں کہ میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے میرے دوست اور رشتے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ صدقات میں کالے چنے، کالے ماش اور گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر 45 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ ورد کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ لکی پتھر ہے آپ کا زمرد، سفید پکراج اور نیلم، اس کی آپ انگوٹھی پہنیں، آپ کو بہت کامیابی ہوگی، مالی کامیابی ہوگی، آپ سے لوگ محبت بھی کریں گے، نظر بد اور حاسد جیسے لوگوں سے نجات ملے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب میزان کی۔ لبرا ہوائی برج ہے، 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ موٹاپے یا وزن میں اضافے کا جو شکار تھے اس میں آپ کو معدے کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور جسم میں درد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ معدے کی علاج کریں اور دوائی وغیرہ لیں تاکہ آپ کو گیس کا جو پرابلم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو۔ ایسی صورتحال میں باقاعدگی سے آپ ورزش بھی کر سکتے ہیں، یوگا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے وزن کو کنٹرول رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو جوڑوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آغاز سے ہی اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ توقع ہے کہ ان کے خراب صحت کی وجہ سے آپ کو ان پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں آپ کے مالی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے گھر کے بزرگوں سے نئی گاڑی یا مکان خریدنے کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ نہ صرف ان کا تعاون حاصل کر سکیں گے بلکہ آپ کو کچھ مالی مدد کی ضرورت ہو تو وہ آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کو کیریئر کے حوالے سے ملازم پیشہ افراد کے متعلق ہر صورتحال میں خوش قسمت رہیں گے۔ آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے شاباشی اور تعاون ملے گا۔ ایک ہی وقت میں آپ میں سے کچھ کو مطلوب ترقی بھی مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مدت میں آپ کو سخت محنت کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور بہترین کوشش کریں اور اپنے والدین کو اپنے آپ پر فخر محسوس کروائیں کہ یہ ہمارا بیٹا یا بیٹی ہے۔ رشتوں کے معاملے میں لبرا بہت واقعی لبرا ہے، بیلنس ہے، بڑوں کو اس میں انوالو کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں۔ جلد بازی اور خود اعتمادی کے ساتھ بات کرنے کا عادت ڈالیں۔ اپنی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں جو غلط فہمیاں پیدا کریں اور آپ کے رشتوں کو کمزور کریں۔ صدقات میں کالے چنے، کالے ماش اور گوشت کا صدقہ دیں اور غریب کو کھانا کھلائیں۔ ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر 45 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ ورد کریں اور دعا کریں۔ لکی پتھر ہے زمرد، سفید پکھراج اور نیلم، یہ پہنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ عقرب اور پانی کا برج ہے۔ اس ہفتے آپ کی طبیعت آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ سر درد، جسم میں درد، بازوؤں میں جو درد تھا وہ اس ہفتے ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ پہلے سے بہتر کھانا کھانے میں اور اپنی صحت کے حوالے سے بہتر نظر آئیں گے، لہٰذا اپنا معیار زندگی برقرار رکھیں اور اچھی صحت سے لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ اس ہفتے اپنے دوستوں یا خاندان کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو سمجھداری کے ساتھ خرچ کریں
اور آپ خاص طور پہ رات کا سفر سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ کو جو یوگ لگ چکی ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس دوران آپ شروع میں بہت زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ راہو 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے گھر کے کئی فرد یا دوست کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے گریز کرنی ہے۔ آپ نے کسی کے آگے اپنا رونا دھونا نہیں رونا، ورنہ آپ کو وہ شخص آپ کے اعتماد اور ایمان سے کا فائدہ اٹھا کر آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے جذبات کو اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے دفتر میں گپ شپ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ بصورت دیگر آپ کام کی جگہ کی سیاست میں پھنس سکتے ہیں، جس سے آپ کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس ہفتے کا آغاز آپ کے لیے بہت سکسیس ہوگا، انرجیٹک ہوگا، اور آپ نے اس ہفتے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں طلبہ کے لیے انتہائی سازگار رہنے والا ہفتہ ہے، اور آپ آخر تک اور اوسطاً بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ تاہم آپ کو گھریلو مسائل کے سلسلے میں کچھ چھوٹے چیلنجز سے گزرنا پڑے گا، اور اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے پڑھائی پر قائم رہنا چاہیے۔ صدقات میں آپ جو ہے آپ نے کہیں پہ بھی کوتاہی نہیں کرنی، اور اپنے رشتوں کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ اسکارپیو کو اپنے رشتوں کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے بڑوں کو انوالو کر کے اپنے رشتوں کے جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں اس کو سلجھانا چاہیے۔ طلاق جیسے معاملات کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے بیٹھ کے غلط فہمیوں کو دور کر کے آپ دوبارہ سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ صدقات میں آپ گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، مچھلیوں کو دانہ ڈالیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور دعا کریں۔ لکی پتھر جو ہے وہ آپ کا نیلم ہے، جمری، یاقوت، مرجان، یہ آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مالی فائدہ ہوگا، جس سے آپ کی نظر بد اور نیگیٹو انرجی سے آپ کو سیکیور رکھے گا، اور آپ کے جو مالی رکاوٹیں ان کو ختم کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی۔ سیگیٹیریس کوس آتشی برج ہے، کیتو کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگرچہ آپ پورے ہفتے بہت زیادہ متحرک رہیں گے، لیکن آپ کو اپنی خوراک کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے آپ کو مضبوط اور صحت مند رکھنے کے لیے باسی کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور درمیان میں پھل وغیرہ ضرور کھانے ہیں۔ اگر آپ سمجھداری سے کام لیں تو اس ہفتے آپ اضافی رقم کما سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی مالی پوزیشن اور سیاروں کی پوزیشن دونوں میچ کر رہی ہیں، اور آپ کو ایسے مواقع بھی ملیں گے جس سے آپ کو بہت مالی فائدہ ہوگا۔ تاہم اس کے لیے آپ کو صحیح حکمت عملی بنانے اور اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس پورے ہفتے میں خاندان سے متعلق بہت سے مسائل آپ کے دماغ پر جاری رہیں گے، اور آپ کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت کو خراب کر دیں گے۔ یہ براہ راست آپ کے خاندانی زندگی کو متاثر بھی کر سکتے ہیں۔ کام کے میدان میں اس ہفتے آپ کے دوستوں کے ساتھ اختلافات ہوں گے اور آہستہ آہستہ بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنے امیج اور مقام کم ہو جائے گا، جس کا براہ راست منفی اثرات آپ کے کیریئر پر پڑ سکتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہمبل اور کنٹرول میں رکھیں، غصہ نہ کریں، اور چیزیں خراب ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ماحول کو خراب کر دیں۔ اس ہفتے آپ طالب علم پوری طرح آرام کرنا چاہیں گے، لیکن یہ ممکن ہے کہ گھر پر آپ کے
خاندان کے افراد کی اچانک آمد اور مہمانوں کی آمد کے منصوبہ کی وجہ سے آپ کی پڑھائی کا جو شیڈول ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو شروع سے ہی اس مکان کے لیے تیار رکھیں اور پریشان نہ ہوں، ورنہ آپ کا پورا ہفتہ خراب ہو جائے گا۔ سیکریٹریس کا یہ جو مالی ہفتہ ہے اس وقت جو الحمدللہ اس کی مشکلات ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے لیے خوشیوں کے دروازے اور کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیکریٹریس کو رشتوں کے معاملے میں بہت لکی رہا ہے اور چھوٹی عمر میں بھی اس کو بہت اچھی جگہ پہ اور بہت اچھے رشتے ملے، بہت اچھے پیئر بنے، بہت اچھی کامیابی ہوئی، اور لیکن سیکریٹریس کو اپنے کچے کانوں کی وجہ سے سنی سنائی باتوں سے اپنے رشتوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ غلط فہمیوں کو جلدی دور کر کے اپنے صحیح رشتوں کو، اپنی حقیقی رشتوں کو حقیقی طریقے سے مضبوط کریں۔ صدقات منگل کے دن گوشت کا صدقہ دیں، دال مسور کا بھی صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، یا اللہ یا متعالو یا کریموں کا 100 بار ورد کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ اور دعا کریں۔ لکی پتھر آپ کا جو ہے وہ پیلا پکراج، مرجان، زرد عقیق اور یاقوت، اس کی آپ انگوٹھی پہن لیں۔ اس سے آپ کو بہت مالی فائدہ بھی ہوگا، روحانی فائدہ بھی ہوگا، آپ کی رکاوٹیں دور ہوں گی، نظر بد اور حاسد لوگوں سے آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کے کامیابی کے راستے بھی کھلیں گے۔ اب ہم بات کریں گے جناب کیپریکون کی۔ کیپریکون جدی اور خاکی برج ہے۔ اس ہفتے آپ کافی حد تک صحت مند محسوس کریں گے کیونکہ اس دوران آپ اپنے ذاتی اور پیشہ ور کے درمیان صحیح توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ اپنی مالی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کم سرمایہ سے زیادہ کام کر کے آپ اچھا مالی فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اس ہفتے آپ سے کچھ ادھار اور کچھ قرض لے کے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ کیتو کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ ان کے مالی مدد کرتے ہوئے انہیں قرض دیں گے، لیکن اس سے آپ کو اپنے آپ کو خود گرم جوشی کے ساتھ ان کو برابر اطمینان کے ساتھ رقم کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ سے آپ کا بڑا پن اور آپ کی شخصیت مینٹین ہوگی۔ اس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں دوبارہ زیادہ تر پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کے بہن بھائیوں کا اعتماد آپ پر اور مضبوط ہوگا۔ آپ کی علم کی پیاس اس ہفتے نئے دوست بنانے میں آپ کی مدد ملے گی اور آپ کی علمی پیاس کے لیے آپ کو مختلف لائبریریوں میں جا کے کتابیں پڑھنے کا اور روحانی محفل میں جا کے ان کی باتیں سننے کا بھی موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کوئی شادی کا بھی انڈیکیٹرز اور ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیپریکون اس ہفتے ان کی شادی طے ہونے کی وجہ سے گھر میں سازگار ماحول بننے کے امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ مشتری کو 5ویں گھر میں عزت کے ساتھ رکھا جانے کے وجہ سے کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے سازگار سیاروں کی مہربانی اس ہفتے آپ پر خوشی کے دروازے اور کامیابی کے دروازے کھول رہا ہے۔ اس ہفتے کیریئر میں ترقی کے حوالے سے کئی اچھے مواقع لے کر آئیں گے۔ اس کی وجہ سے اس دوران معاملات دوبارہ پٹری پر چڑھ جائیں گے۔ مشکلات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس ہفتے آپ کو شروع میں ہی تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہی کامیابی مل جائے گی، لیکن اس مدت کے وسط کے بعد یعنی آدھے کے بعد آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو انٹرنیٹ کی مدد سے بھی مضامین کو سمجھنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش اور مدد مل سکتی ہے۔ کیپریکون کے رشتوں کے معاملات بھی بہت اچھے رہیں گے اور اس میں جو رشتوں کے دروازے بند تھے وہ بھی انشاءاللہ کھل جائیں گے اور رشتوں کی ایک اچھی آفر آنا شروع ہو جائے گی۔
صدقات میں آپ دال ماش گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، یا اللہ یا رحمان یا کریموں کا ورد کریں 111 بار اور دعا کریں۔ لکی پتھر یاقوت، پیلا پکراج اور زرد حقیق، اس کی آپ انگوٹھی پہنیں اور یہ آپ کو بہت مالی فائدہ بھی دے گی، روحانی فائدہ بھی ہوگا آپ کو، اور آپ کو بری چیزوں سے اور نیگیٹو چیزوں سے بھی بچائیں گے، اور آپ کے جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی ختم کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے جناب ایکویریس کی۔ دلو ہوائی برج ہے۔ آپ اور آپ کے آس پاس کے لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ پر اعتماد اور تیز ہو رہا ہے اور آپ کی ترقی اور بڑھ رہی ہے۔ آپ کو کسی کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس ہفتے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس کا بھرپور استعمال کریں، اپنی انرجی کو استعمال کریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سبز پتوں والی سبزیاں کھانے کی ترغیب میں رکھیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں۔ مشتری کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی حالات میں بہتری کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے گھریلو ضروری سامان خریدنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کے گھر والے آپ سے خوش رہیں گے، ساتھ ہی آپ کو بہتر کام کرنے کے لیے مطلوبہ حوصلہ بھی ملے گا۔ اگر آپ یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد پردیس میں ہے اور وہ یا اگر اس کو جانا چاہتا ہے تو آپ کو اپنے خواب کو پورا کرنے کا بھرپور ٹائم آ چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا سفر بہت مبارک ہوگا۔ ملازمت کے حوالے سے بھی آپ کا سفر بہت اچھا ہوگا۔ ملازمت سے وابستہ افراد کو اس ہفتے بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی دھوکہ بازی یا غلطی کر بیٹھیں گے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سینئر کی ڈانٹ پڑے گی۔ آپ کی کلاس بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایکویریس طالب علموں کو مناسب طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری سرگرمیوں اور کاموں کی فہرست بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ بیکار کاموں میں اپنی توانائی اور وقت ضائع ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ایکویریس کے جو رشتوں کے معاملات ہیں، شادی کے جو معاملات شادی ہوتے ہی اچھا نبھا نہیں ہو پا رہا اور ایکویریس کے ساتھ جن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، تھوڑا سا وقت کا انتظار کریں، خاموشی اختیار کر لیں، انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ غصے میں، جلد بازی میں غلط جملے بول کر اپنے رشتوں کو کمزور نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے رشتے خراب ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا صبر سے کام لیں اور آپ کے یہ رشتے نہ ٹوٹیں گے نہ کمزور ہوں گے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، یہ بہت کامیاب رشتے ہوں گے۔ ایکویریس کے صدقات جو ہیں، اس میں دال ماش گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، یا اللہ یا رحمان یا کریم کا ورد کریں 111 بار۔ لکی پتھر یاقوت، پیلا پکراج اور زرد حقیق، اس کی آپ انگوٹھی پہنیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، آپ کو مالی فائدہ دے گی، آپ کو روحانی فائدہ دے گی، آپ سے نیگیٹو انرجی کو ختم کرے گا یہ انگوٹھی اور یہ پتھر، اور آپ کو پازیٹیو انرجی پرووائڈ کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسس کی۔ ہوت اس کو اردو میں کہتے ہیں آبی یہ برج ہے۔ اگر آپ کو سانس کا مرض ہے اور آپ اس میں مبتلا ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ بہت ساری میڈیسن رکھنی ہوگی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو سانس کی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ورزش بھی کرنا ہوگی۔
اپنی آنکھوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس ہفتے کے دوران اس کے بارے میں بہتری آئے گی، جس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں کے حوالے سے ذرا بھی غفلت نہیں برتنی، ورنہ آنکھوں کا وائرس آپ کی آنکھوں کو زیادہ خراب کر سکتا ہے۔ اور آپ نے کمفرٹ زون سے آپ نے کوئی اگر دورہ کرنا ہے تو آپ نے سرگرمیوں میں اگر حصہ لینا ہے تو آپ ضرور لیں، لیکن آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ حصہ لینا ہے۔ زول کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے پائسز اس ہفتے آپ کو سرمایہ کاری کے بہت سے پرکشش مواقع ملیں گے، لیکن آپ کو سب یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کی طرف آنے والے ہر سرمایہ کار کے موقع کے ساتھ موقع ملے گا۔ آپ کو بیٹھ کر ان پر تفصیل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور تب ہی آپ ان منصوبوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد ایک اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور آپ ایک اپنی اچھی رقم سرمایہ کاری میں لگا سکیں گے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو مختلف خطرات سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ خاندان کے ارکان کے ساتھ ساتھ ایک آرام دہ اور پرسکون ہفتہ لطف اندوز ہوگا۔ اگر لوگ آپ کے پاس مسائل لے کر آئیں تو انہیں نظر انداز کریں اور انہیں اپنے ذہنی سکون میں خلل نہ ڈالنے دیں۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں رہتے ہوئے اپنے فون کو ایک طرف رکھ دیں اور کام کی جگہ پر کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ اسے بر وقت اور اس صحیح ٹائم پر کام کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے آپ اپنی مرضی سے کیے گئے کام کو وقت پر مکمل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ اس ہفتے مقابلہ چاہتے ہیں تو امتحان کی تیاری کو جاری رکھیں۔ تو اس وقت آپ کے لیے خاص طور پر سازگار وقت ہے۔ اس دوران آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تب ہی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ اپنے آفس میں اپنے کولیگز میں بہت محتاط رہیں۔ آپ کے بارے میں نیگیٹو باتیں پھیلا کر آپ کو ذہنی ٹارچر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں وقت کا بہترین فائدہ اٹھانا اور اس پہ کنٹرول کرنا آپ کے فائدے میں ہوگا۔ اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانا اور مضامین کو سمجھنے کے لیے طالب علموں کے لیے مناسب وقت ہے۔ وہ اپنی پڑھائی میں پوری توجہ کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ پڑھائی پر توجہ دیں اور کامیابی حاصل کریں۔ پائسز کے جو رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک بچھڑے ہوئے لوگ آپس میں ملنے کی طرف جا رہے ہیں، ایک بڑے عرصے کے بعد تبادلہ خیال ہوگا، رابطے بحال ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زبان اور اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے بڑے ہمبل طریقے سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے، ورنہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ صدقات میں سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، غریب کو کھانا کھلائیں۔ یا اللہ یا رافع یا علیم 322 بار پڑھ کر دعا کریں اور ہر نماز کے بعد اس کا ورد ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ لکی پتھر ہیں پائسز کے مرجان، فیروزہ، یاقوت اور نیلم اور پیلا پھکراج، یہ آپ پہن سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی، آپ کو روحانی ترقی ملے گی، آپ کے اوپر سے نیگیٹو اور منحوس جو انرجی ہے وہ ختم ہوگی، آپ کے راستوں کی رکاوٹیں ختم ہوگی، خوشی ملے گی آپ کو اور کامیابی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔